بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 اگست ہے اور آپ جیسا جانتے ہیں کہ اگست کا مہینہ یہ پاکستان کے قیام کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 14 تاریخ کو پاکستان کا پاکستان کا قیام مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کے حوالے سے ہمارے نوجوان نسل کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ملک بڑی جد و جہد کے بعد بنا۔ یہ ملک کسی نے ہمیں تحفے میں نہیں دیا، یہ ملک اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ 12 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے مائیگریشن کی، جو تاریخ عالم کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ تب جا کر اس ملک کا قیام عمل میں آیا۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں اور بر صغیر کی تاریخ کو دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے سن 712 میں اسلامی حکومت قائم کی۔ ان کے آنے سے یہاں پہ عربوں کا دور حکومت شروع ہوا۔ 200 سال عرب لوگ یہاں پر حکمران رہے۔ انہوں نے نہ صرف یہاں پہ نظام حکومت کو مضبوط کیا، اسلام کی تبلیغ کی، یہاں پر اسلام کا پرچار، اسلام کو فروغ دیا، جس سے بر صغیر میں اسلام پھیلا۔ 200 سال عربوں کا دور حکومت ہے۔ اس کے بعد پھر غزنوی خاندان کا دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا ایک علاقہ غزنا، وہاں سے محمود غزنوی اٹھے اور بر صغیر پر حملہ آور ہوئے اور بر صغیر کو انہوں نے فتح کیا، جس سے غزنوی خاندان کا دور حکومت شروع ہوا۔ سن 997 سے لے کر 1086 تک غزنوی خاندان یہاں پہ برسر اقتدار رہا۔ غزنوی خاندان کے بعد پھر ایک اور خاندان یہاں پر دور حکومت میں آیا، وہ غوری خاندان ہے، جس کا سب سے نامور حکمران شہاب الدین غوری، جن کے نام پہ پاکستان نے غوری میزائل بھی بنایا۔ شہاب الدین غوری کا مقبرہ بھی پاکستان میں ہی ہے۔ اس غوری خاندان کا دور حکومت یہاں پہ شروع ہوا۔ تقریباً 60-70 سال اس خاندان کا دور حکومت ہے۔ غوری خاندان کے بعد خاندان غلامہ کی حکومت آئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو غلام تھے۔ اس میں سب سے پہلے قطب الدین ایبک وہ حکمران بنے جو 1206 میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھے اور دلی کو انہوں نے پایا تخت بنایا۔ قطب الدین کو بر صغیر کا پہلا سلطان کہا جاتا ہے، کیونکہ سلطان کا لقب سب سے پہلے انہوں نے اختیار کیا۔ اس سے پہلے جن خاندانوں کا ذکر کیا، غوری خاندان ہے، غزنوی خاندان ہے، یہ لوگ فتح کرنے کے بعد عمومی طور پر واپس چلے جاتے تھے اور اپنے گورنر یہاں پہ تعینات کر جاتے تھے۔ لیکن قطب الدین نے یہاں پہ اپنا پایا تخت بنایا دلی کو اور سلطان کا لقب اختیار کیا۔ قطب الدین کے بعد پھر ان کا غلام شمس الدین التمش وہ حکمران بنا، وہ بھی غلام تھا۔ شمس الدین کے بعد ان کا غلام بلبن وہ حکمران بنا، وہ بھی خاندان غلامہ میں سے تھا۔ تو اس طرح یہ خاندان غلامہ کی حکومت بر صغیر میں چلی ہے۔ خاندان غلامہ کے بعد پھر ایک اور خاندان خلجی خاندان یہاں پہ برسر اقتدار آیا۔ انہوں نے یہاں پر ایک عرصہ تک حکومت کی۔ خلجی کے بعد یہاں پر تغلق خاندان، اس کا دور حکومت آیا۔ تغلق خاندان کے کئی لوگ یہاں پر حکومت میں آئے اور اس خاندان نے یہاں پر حکومت کی۔ تغلق کے بعد پھر لودھی خاندان وہ برسر اقتدار آیا یہاں پہ، اور سن 1526 تک لودھی خاندان یہاں پہ برسر اقتدار رہا۔ لودھی خاندان کا جو آخری حکمران تھا ابراہیم لودھی اس کا نام تھا۔ ابراہیم لودھی کے خلاف مغل خاندان کے ایک جنگجو ظہیر الدین بابر جن کا نام تھا، انہوں نے ایک لشکر تیار کر کے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کے ساتھ مقابلہ کیا، جو تاریخ عالم کی عظیم ترین جنگوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، مشہور ترین جنگوں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان یہ مقابلہ ہوا، جو تاریخ کا ایک بڑا منفرد مقابلہ تھا، جس میں بابر کو فتح حاصل ہوئی اور ابراہیم لودھی جو ہندوستان کا حکمران تھا اس کو شکست ہوئی۔ اور اس کی شکست کے بعد لودھی خاندان کا تسلط بر صغیر سے ختم ہو گیا اور پھر ایک نیا خاندان یہاں پہ برسر اقتدار آیا جو مغل خاندان کہلاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر سب سے طویل ترین حکومت اسی مغل خاندان نے کی، جس کا پہلا حکمران بابر تھا۔
بابر کے بعد پھر اس کا بیٹا ہمایوں برسر اقتدار آیا اور پھر یہ سلسلہ چلا، اور اس خاندان کا جو آخری عظیم حکمران تھا اورنگزیب عالمگیر، جس کو گریٹ مغلز کہا جاتا ہے، تو بابر سے لے کر اورنگزیب تک یہ گریٹ مغلز کا دور ہے۔ اورنگزیب کے بعد سن 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے 1857 تک یہاں پہ مغلوں کی حکومت رہی۔ بہادر شاہ ظفر آخری حکمران تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان کی حکومت ڈے بائی ڈے کمزور ہوتی گئی، اس طرح ان کا زور نہیں رہا۔ پھر 1857 میں انگریز انہوں نے یہاں پر حملہ کیا اور ایک مقابلہ ہوا جس کو جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے، انگریز اس کو بغاوت بھی کہتا ہے، غدر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت آخری حکمران بہادر شاہ ظفر تھا۔ انگریز اس سے پہلے ہندوستان کے بڑے حصے پر قابض ہو چکے تھے اور بہادر شاہ ظفر کی حکومت صرف دلی تک محدود تھی۔ تو انگریزوں کے خلاف یہ رزسٹ ہوئی، مزاحمت ہوئی، جس کو جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انگریز کو غلبہ حاصل ہوا اور بر صغیر سے مسلمانوں کا جو دور حکومت تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سن 712 سے محمد بن قاسم کے آنے سے جو اسلامی حکومت یہاں پہ قائم ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر 1857 تک تقریباً 1150 سال کا عرصہ بنتا ہے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور 1857 میں آ کر انگریزوں نے اس اسلامی حکومت کا خاتمہ کر کے یہاں پر اپنا تسلط یہاں پہ قائم کیا، اور پھر 100 سال کے قریب انگریز یہاں پر برسر اقتدار رہا، اور جب وہ برسر اقتدار آیا اس نے پھر یہاں کے سارے حالات تبدیل کر دیے۔ تو یہ بر صغیر کی ایک مختصر تاریخ ہے، جو مختلف خاندان یہاں پر برسر اقتدار رہے، حکومت میں رہے۔ تو ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ چلائیں گے 14 اگست تک، جس میں ہم تحریک پاکستان قدم با قدم کے عنوان سے تاریخ کے جو اہم واقعات پاکستان بننے سے پہلے جو پیش آئے ہم ان کا جائزہ لیں گے، اور اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، اور اس کے لیے مسلمانوں نے کتنی سٹرگل اور کتنی جدوجہد کی ہے۔ تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا، پروگراموں کو دیکھتے رہیے گا۔ 14 اگست تک انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام سننے کو ملیں گے، جس میں ہر پروگرام میں آپ تحریک پاکستان کے حوالے سے نئی ہسٹری آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں اور کیسے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہمارا پروگرام اچھا لگے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، پروگرام کو شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔